اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نیند فرما رہے تھے کہ 3 افراد آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ان میں وہ کون سا ہے؟ دوسرے نے کہا، یہ ان میں سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا، ان میں سب سے بہتر کو لو۔ اسی رات یہ کہہ کر چلے گئے۔ دوسری رات آپ مسجد میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک سو رہی تھی اور قلب اطہر بیدار تھا۔ انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے دل سونے کی حالت میں بھی بیدار رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ 3 افراد آئے اور کوئی بات کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر چشمہ زمزم کے پاس لے گئے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے قلب مبارک اور جوف کو ماہ زمزم سے دھویا اور خوب صاف کیا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو نور اور ایمان و حکمت سے خوب بھرا ہوا تھا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک اور آپ کی رگوں میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد سینے کو پھر سے درست کر دیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس برق جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سواری ہے لایا گیا، جو اپنی منتہائے نظر قدم رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس آیا اور سواری کو اس مقام پر باندھا جہاں انبیاء کرام کی سواریاں باندھی جاتی تھیں، اور مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر نکلا تو حضرت جبرائیل امین نے 2 برتن، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا، وہ مجھے پیش کیا۔ میں نے دودھ والے برتن کو لیا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، آپ نے فطرت کے مطابق عمل کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھے۔ امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اس رات ہوئی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، اور یہی بالکل درست بات ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمان دنیا کی طرف عروج کیا، اور وہاں پہنچ کر پہلے آسمان پر دستک دی۔ اہل سما نے آواز دی، کون ہے؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آواز آئی، کیا وہ پیغمبر بنا کر مبعوث ہوئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، جی ہاں، وہ مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اندر سے کہا گیا، خوش آمدید، اور اہل سما میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ زمین میں ہونے والے تمام واقعات سے آسمان کے فرشتے اس وقت تک بے خبر رہتے ہیں جب تک ان کو خبردار نہ کیا جائے۔ آسمان دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، یہ تمہارا جد امجد ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ بے شک آپ بہترین بیٹے ہیں۔ وہاں آسمان دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نہریں دیکھ کر حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ جبرائیل، یہ نہریں کون سی ہیں؟
وہاں جبرائیل امین نے فرمایا یہ نیل اور فرات کی اصل ہیں۔ پھر جبرائیل انہیں لے کر آسمان میں چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان کی طرح یہاں پر بھی فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل ہیں۔ فرشتوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے کہا کیا یہ پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ تمام فرشتوں نے کہا مرحبا، خوش آمدید۔ پھر یہاں سے تیسرے آسمان کی طرف عروج کیا۔ یہاں پر بھی فرشتوں نے پہلے اور دوسرے آسمان کے فرشتوں کی طرح سوال و جواب کیے۔ پھر یہاں سے چوتھے آسمان کی طرف اور پھر وہاں سے پانچویں اور پھر چھٹے آسمان کی طرف بلند ہونے لگے۔ چھٹے آسمان پر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ ساتویں آسمان تک گئے۔ ساتویں آسمان پر حضرت جبرائیل امین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور انہیں یہ بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کی آبیاری سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین ساتویں آسمان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے گئے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ قوسین کے قریب ہونے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ دن رات میں تمہاری امت پر میں نے 50 نمازیں فرض کر دی ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر نیچے اترے تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو روک کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا عہد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 50 نمازیں میری امت پر فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت دن رات میں اتنی نمازیں ہرگز ادا نہیں کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں تخفیف کروائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کی طرف متوجہ ہوئے گویا اس معاملے میں ان سے مشورہ طلب فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے بھی اشارتاً ہاں میں جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ دربار خداوندی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار الہی میں عرض کی کہ یا الہی میری امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی کہ ایک دن میں 50 نمازیں ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 10 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دربار الہی میں گئے اور نمازوں میں کمی کی درخواست کرتے رہے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ واپس گئے اور نمازیں کم ہوتے ہوتے صرف 5 رہ گئیں۔ پھر جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے اس سے بھی کم کی بات کی تھی، اس میں بھی انہوں نے کمزوری دکھائی اور اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھے، جبکہ آپ کی امت بدن، دل، اعصاب اور طاقت کے لحاظ سے کمزور ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جائیے اور اللہ پاک سے اس میں بھی کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں مرتبہ بھی حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب میری امت بدن، جسم اور دل کے اعتبار سے طاقت میں کمزور ہے، لہٰذا آپ ان پر رحم فرما کر نمازوں میں اور بھی کمی کر دیجیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے فیصلے کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہیں مگر آپ پر صرف 5 نمازیں فرض ہیں جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کے لیے اس سے بھی کم نمازیں مقرر کروائی تھیں مگر بنی اسرائیل نے اس پر بھی عمل نہیں کیا، اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا اور گمراہی میں لگ گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دربار الہی میں حاضری دیں اور مزید تخفیف کی درخواست کیجیے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ اب تو دوبارہ اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اپنے اللہ کا نام لیجئے اور اتر جائیے۔ حضرت حماد بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس برق جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سواری ہے وہ لائی گئی تاکہ میں معراج کا سفر کر سکوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ہانی کے حوالے سے فرمایا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اس رات میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ رات کو جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف فرما نہیں ہیں تو میری نیند اڑ گئی کہ کہیں قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ اس واقعے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی مبارک زبان سے یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے۔ میں نے دیکھا دروازے میں ایک سواری کھڑی ہے جو خچر سے ذرا چھوٹی اور دراز گوشت سے قدرے بڑی تھی۔ مجھے اس پر سوار کیا اور چل دیے اور بیت المقدس تک لے آئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ان کی شکل و صورت میری طرح اور میری شکل و صورت ان کے مشابہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کرائی جو قبیلہ بنو ازد کے لوگوں کی طرح قدآور تھے۔ وہاں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا جو سرخی مائل سفید تھے۔ سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے دجال کو بھی دکھایا، اس کی ایک آنکھ کانی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں میرے سامنے بیان فرمائیں تو اس کے بعد فرمایا کہ اب میں باہر نکل کر قریش کے لوگوں کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کروں گا۔ اس پر میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ کر کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں، وہ آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کی باتوں کا انکار کریں گے، خدشہ ہے کہ آپ پر حملہ بھی کر دیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ باہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائے معراج کا قصہ جو مجھے سنایا تھا انہیں سنا دیا تو جبیر بن معتم کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہمارے اونٹوں کے قافلوں کے پاس سے بھی آپ گزرے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہاں سے گزرا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ جبیر نے کہا فلاں قبیلے کے اونٹوں کا قافلہ بھی اس راستے میں ہے، ان کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے پاس سے بھی میرا گزر ہوا تھا جو فلاں جگہ پر موجود تھے، ان کے برتن میں پانی تھا جس سے میں نے پانی پیا بھی ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ بھی بتا دیں کہ ان کے چرواہے کتنے تھے اور ان کے اونٹوں کی تعداد کتنی تھی۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھ سے فلاں قبیلے کے اونٹوں کی تعداد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو سن لیجئے، وہ اتنے ہیں اور چرواہے ہیں۔
فلاں فلاں لوگ ہیں جو چرواہے ہیں اور فلاں قبیلے کے اونٹوں کی تعداد اتنی ہے، اور اس کی نگہبانی کرنے والوں میں ابن ابی قحافہ اور فلاں فلاں اشخاص شامل ہیں۔ صبح وہ آپ کو مقام سنیا میں ملیں گے۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے سنیا کے مقام پر قافلے کے منتظر رہے تاکہ دیکھیں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں درست ہیں بھی یا نہیں۔ چنانچہ قافلہ بروقت سنیا پہنچ گیا۔ قریش کے لوگوں نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی اونٹ گم بھی ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ پھر قریش کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی برتن تھا کہ جس میں پانی ہو اور اس میں سے کسی نے پانی پیا ہو؟ تو ابن ابو قحافہ جو اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، انہوں نے فرمایا، ہاں، میرے پاس برتن میں پانی تو تھا، اس کو کسی نے پیا بھی، مگر اس پانی میں سے کسی نے پانی گرایا نہیں۔ اور یہی منظر دیکھ کر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس دن کے بعد سے ہی آپ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہوئے تھے۔ ناظرین، معراج و اسریٰ کے متعلق تمام حدیث کو سامنے رکھ کر اگر غور سے سنا جائے تو یہ بات بخوبی واضح معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مکہ سے بیت المقدس تک صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اگرچہ ان حدیثوں کے بعض راویوں نے اس کے بیان میں بعض کمی بیشی سے کام لیے ہیں، اور بعض حضرات نے راویوں کے اختلاف بیان کی بنا پر یہاں تک کہا کہ یہ مختلف واقعات ہیں اور متعدد بار آپ کا مکہ اور بیت المقدس کا سفر ہوا ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ دراصل حق بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر براق پر سوار ہو کر حالت بیداری میں کیا ہے، نہ کہ خواب میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو براق کو دروازے میں باندھ کر مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں قبلہ رو ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، پھر معراج یعنی زینے دار سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے ذریعے زینہ بزینہ آسمان کی طرف چڑھتے رہے، یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک رسائی حاصل کی، پھر وہاں سے باقی 7 آسمان تک پہنچ گئے۔ ہر آسمان میں وہاں کے رہنے والوں سے اور وہاں پر موجود انبیاء سے ملاقات کی۔ جس آسمان میں جس نبی سے ملاقات کی انہیں سلام کیا۔ چنانچہ 6 آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ان سے بھی آگے نکل گئے اور اس مقام تک پہنچ گئے جہاں اقلام کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی تقدیر لکھنے والے قلم کی آوازیں، اور سدرۃ المنتہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انتہائی عظیم الشان منظر کا نظارہ کیا، اور فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ سارا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل امین کے 700 پر ہیں، اور دیکھا کہ سبز رنگ کا رفرف ہے جو پورے افق کو گھیرا ہوا ہے، اور اس وقت بیت المعمور کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ بیت المعمور بالکل کعبہ کے عین اوپر ایک مقام ہے جو کعبۃ السماویہ ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان 70,000 فرشتوں کی قیامت تک دوبارہ اس میں داخل ہونے کی باری نہیں آ سکتی۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ فرشتوں کی تعداد کس حد تک کثیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، اور وہاں پہلے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف و مہربانی اور بندوں پر رحمت کی بنا پر تخفیف کر کے 5 نمازیں کر دیں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے انبیاء کرام بھی نیچے آئے۔
جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام جو وہاں موجود تھے ان کی امامت کروائی۔ ممکن ہے کہ وہ اس دن کی صبح کی نماز ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے آسمان میں انبیاء کی امامت کرائی ہے، مگر روایات کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنا بیت المقدس کا واقعہ ہے اور آسمان کی طرف جانے سے پہلے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آسمان سے اتر کر نماز پڑھائی ہے۔ اس لیے جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان انبیاء کرام کے پاس سے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے ہر ایک نبی کے بارے میں پوچھتے رہے اور حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کے بارے میں بتاتے رہے۔ قیاس بھی یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت انبیاء کرام یکجا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف و فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے باہر تشریف لائے، براق پر سوار ہوئے اور مکہ روانہ ہوئے اور سویرے ہی مکہ پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں سب کچھ اپنی ظاہری آنکھوں کے ذریعے حالت بیداری میں دیکھا ہے۔ ناظرین، معراج کے سفر کو دنیا کے تمام مسلمان دل و جان سے حق تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ پوری کائنات گواہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی مذاقاً بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط بیانی کے ساتھ بیان فرمائیں؟ نعوذ باللہ۔ چنانچہ دنیا میں موجود ہر مسلمان واقعہ معراج کو صحیح مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، یعنی کافر، کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر برا ہی کیوں نہ مانے۔